بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آج ہماری جو ہے یہ امید ہے کہ انشاءاللہ آخری حصہ ہے ہمارے مینٹل ہیلتھ آرڈیننس کی جو سیریز ہم نے شروع کی ہوئی تھی. یو آر سیئنگ دی ورڈ فائل ہیئر، جس میں کو نظر آ رہا ہوگا. اور اس کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اگر ریڈنگ ویو پہ چلا جائے. نہیں، بات نہیں بن رہی. پرنٹ ویو بھی ٹھیک ہے. اچھا، تو اینی وے سر آپ کا والیوم کم ہو گیا ہے. اب اس وقت اب ٹھیک ہے کہ نہیں؟ سر یس پہلے سے بہتر ہے تھوڑا. ٹھیک ہے، میں تھوڑا آہستہ بول رہا تھا غالباً. چلے، تو اب یہ ہم چیپٹر 8 پہ شروع کرتے ہیں. offenses اینڈ انڈیمنٹی. offenses کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندے نے ایک چیز جان بوجھ کے کی ہے، offense ہوا ہے، اس نے جان بوجھ کے قانون کو توڑا ہے. اب وہ لائبل ہے کہ اس کو یا پنشمنٹ دی جائے یا فائن کیا جائے اس کو. یہ اس کا مطلب ہے offenses. اور انڈیمنٹی جو ہے یہ سینونیم ہے انشورنس سے تقریباً. اگر آپ کسی قانون والے سے پوچھیں گے تو وہ یہی کہے گا کہ سینونیم تو نہیں ہے، لیکن یہ کافی کلوز کانسیپٹ ہے. اٹس ویری ویری کلوز ٹو انشورنس. اور فار لرننگ پرپزز آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایک انشورنس کی جیسی چیز ہے. جس طرح آپ کی ہیلتھ انشورنس ہوتی ہے، اسی طرح آپ کی جاب کی انشورنس ہوتی ہے، آپ کی جو میڈیکل انشورنس ہوتی ہے. جو آپ کام کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی ملک میں، تو آپ کو ایک جو امپلائرز انشورنس اور وہ ایک تھرڈ پارٹی انشورنس بھی بعض اوقات آپ لیتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسا حادثہ ہو جائے. تو اگین میں جو مثال دوں گا وہ بالکل فٹ نہیں آتی. وہ یہ ہے کہ کرے کوئی بھرے کوئی، کرے کوئی بھرے کوئی. لیکن اس میں تو آپ نے کچھ کیا ہی نہیں. جب آپ نے کچھ کیا ہی نہیں تو بھرے گا کوئی اور. یوں سمجھ لیں آپ نے کچھ نہیں کیا، لیکن آپ کے سسٹم کی وجہ سے کسی مریض کو کوئی نقصان پہنچا ہے. اب وہ سسٹم کی وجہ سے پہنچا ہے، آپ کی وجہ سے نہیں پہنچا، آپ کا اس میں قصور نہیں تھا، لیکن بہرحال ہوا تو آپ کے سسٹم میں ہے. تو اب جو کچھ ہوا ہے اس کو بھرے گا کوئی اور. دیٹ از انڈیمنٹی. کہ خدا نخواستہ ایک بندے کا اپینڈکس کا آپریشن ہوا ہے. اب اس میں پہلے ہی سٹیپ میں انیستھیزیا کا ریئیکشن ہو گیا، انافیلیکسس میں چلا گیا بندہ. تو اب وہ اس میں انیستھیٹسٹ نے اپنی طرف سے تو ہر چیز جو ہے وہ اچھی نیت سے کی، اس کی کوئی ایسی میل انٹینشن نہیں تھی. لیکن چونکہ ہوا ہے، اب وہ اس کی انکوائری ہوگی، اب اس میں جرمانہ ہوگا تو وہ جرمانہ ضروری نہیں ہے کہ اب وہ اس انسٹیٹسٹ کو اپنی جیب سے ادا کرنا پڑے. ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان ادا کرے، ہو سکتا ہے کہ اگر وہ پرائیویٹ ہاسپٹل ہے تو ہاسپٹل انتظامیہ کو وہ جرمانہ ادا کرنا پڑے، ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ کو ادا کرنا پڑے. تو جو بھی ایک ایسی باڈی ہوگی کہ جو اس فائن کو پے کر سکے وہ اس کو پے کرے گی، کیونکہ اینستھیٹسٹ کی اپنی جو نیت تھی وہ نیک تھی. اسی طرح ایک سکائٹرسٹ کا ایک پیشنٹ ہے، اس نے سوئسائڈ کر لی. اب سب سے پہلے تو ایک وہ آٹوپسی ہوگی. السلام علیکم سر، ڈاکٹر امتیاز ڈوگر صاحب. سر ویری ویلکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جی سر، تھینک یو، پلیز کنٹینیو. سر آپ تو ماشاءاللہ آپ کا تو یہ فیلڈ ہے، اور میں چونکہ یو کے آئرلینڈ میں رہ کے یہ بتا رہا ہوں تو کوئی غلطی ہو تو آپ ضرور آگاہ کر دیجیے گا. تو لرن کروں گا انشاءاللہ، اپنے آپ اپنا نالج اپ گریڈ کروں گا، اور جہاں ان پٹ کی ضرورت ہوئی ڈالوں گا. ٹھیک ہے نا جی، میں مائک آف کرتا ہوں، آپ پلیز جاری. تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ offenses اور indemnity. offenses میں تو ایک
जान बूझ के किसी बंदे ने गलती की है और जान बूझ के किसी को नुकसान पहुंचाया है, मैल इंटेंशन के साथ, बुरी नीयत के साथ, वो ऑफेंस होगा। या उसने प्रोसीजर ही ऐसा इख्तियार किया है जानबूझ के, तो वो ऑफेंस होगा। लेकिन इंडेमनिटी ये है कि एक क्लिनिशियन ने जानबूझ के कुछ नहीं किया, लेकिन सिस्टम की वजह से, किसी भी वजह से मरीज को कोई नुकसान पहुंच गया है। अब इस इंडेमनिटी में जो कोई फाइन होगा, जुर्माना होगा, तो वो उस क्लिनिशियन को हो सकता है खुद ना भरना पड़े, किसी और को, किसी इंश्योरेंस एजेंसी को या गवर्नमेंट को या प्राइवेट हॉस्पिटल की इंतजामिया को या पब्लिक हॉस्पिटल की इंतजामिया को, किसी को भरना पड़े जो कि पेशेंट को कॉम्पनसेट कर सके। दैट इज द इंडेमनिटी कॉन्सेप्ट। और ऑफेंसेस का कॉन्सेप्ट ये है कि आपने एक ऑफेंस मेड किया है, उसके लिए आप फुली लायबल हैं। तो अब हम दोनों का जायजा ले लेते हैं। 52 ये है कि पेनल्टी फॉर मेकिंग false statement. Any person who willfully makes a false entry or statement in any application, recommendation, report, record, or other document required or authorized to be made for any of the purposes of the ordinance with an intent to get someone to be detained for assessment or for treatment of mentally disordered or with intent to deceive, यहाँ पे ये catch है कि with intent to deceive, or makes use of any such entry or statement which he knows that it was false, shall be guilty of an offense under this ordinance. फर्ज करें कि एक बंदा किसी गांव में किसी का कत्ल करके भागा हुआ है, और कोई, अगेन ये सारी बातें फर्ज कर रहे हैं, हम जितने लोगों को जानते हैं वो सब बहुत अच्छे हैं, और एक जस्ट हम फर्ज कर रहे हैं कि अगर कोई ब्लैक शीप बीच में आ जाता है, वो ऐसे पर्सन को डिटेन करवा देता है मेंटल हेल्थ फैसिलिटी में, तो ये अब उसका ऑफेंस होगा कि उसको पता था कि ये बंदा कत्ल करके भागा है, उसने उसको जो है वो पागल करार दिया और दाखिल करवा दिया। अब अगर ये साबित हो जाता है कोर्ट में, तो दैट क्लिनिशियन विल बी के विल बी द कल्प्रेट, अगर वो साबित हो जाता है। इसी तरह अब यहाँ पे एनी पर्सन, इसमें एनी पर्सन है, क्लिनिशियन भी हो सकता है, नॉन क्लिनिशियन भी हो सकता है, कोई भी ऑथराइज्ड ऑफिसर, कोई भी मेंबर ऑफ द पब्लिक, कोई रिलेटिव हो सकता है जिसने गलत एप्लीकेशन दी है। मिसाल के तौर पे एक माँ को पता था कि उसका बेटा कत्ल करके भागा हुआ है, माँ ने फिर भी उसके पागलपन का एक वो पूरा केस तैयार किया, उसको दाखिल करवा दिया मेंटल हॉस्पिटल में। तो अब ये एक ऑफेंस होगा कि उसको पता था कि उसके बेटे के साथ कोई मसला नहीं है, और उसने फिर भी जो है वो एक पूरा ड्रामा क्रिएट किया। एनी पर्सन पे यहाँ पे जोर है। उसके बाद आ जाता है कि जी एनी, नंबर 2 पे आता है एनी पर्सन एम्प्लॉयड इन अ साइकाट्रिक फैसिलिटी हु स्ट्राइक्स, इल ट्रीट्स, मैल ट्रीट और willfully neglects any patient confined in such psychiatric facility or willfully violates or neglects any of the provisions of this ordinance shall be guilty of an offense. अब ये कि यहाँ पे स्पेशली क्लिनिशियंस का आता है, एम्प्लॉय एनी पर्सन एम्प्लॉयड इन द साइकाट्रिक फैसिलिटी। अब इसमें आपका वार्ड बॉय भी हो सकता है, आपकी नर्स भी हो सकती है, आपकी आया भी हो सकती है, किसी की तरफ से भी अगर कोई मैल ट्रीट किया गया है पेशेंट की तरफ, तो वो ऑफेंस होगा। और यहाँ पे एक साइड वे गुफ्तगू में बता दूं, वाइस वर्सा, जो कि इस एक्ट में मेंशन नहीं है, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर आपने किसी ऐसे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को एडमिट किया हुआ है जो कि एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, आपने किसी और वजह से उसको, उसके बॉर्डर लाइन ट्रेट्स की वजह से या उसकी ओसीडी की वजह से या उसके डिप्रेशन की वजह से उसको एडमिट किया, लेकिन उसका जो एंटी सोशल पर्सनैलिटी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है एट द सेम टाइम, वो अगर किसी को असॉल्ट करेगा तो उसके खिलाफ भी पर्चा होगा। और ऐसा हुआ माजी में कि मरीजों ने नर्सों को या अदर फीमेल पेशेंट्स को या किसी को भी असॉल्ट करने की कोशिश की, तो ऐसे मरीजों को फिर किक आउट किया गया और उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ। तो ताली दोनों हाथों से बजती है। अगर कोई हमारे वार्ड में से कोई
میل ٹریٹ کرے گا تو اس کے خلاف مینٹل ہیلتھ آرڈیننس کے تحت مقدمہ درج ہو سکتا ہے اور دوسرے قوانین بھی ہوں گے. جبکہ اگر کوئی مریض کرتا ہے اس طرح سے اور وہ اٹس ناٹ اکارڈنگ ٹو ہز سائیکیٹرک النس تو اس مریض کے خلاف بھی ساری کارروائی کی جائے گی. اس کے بعد آ جاتا ہے جی اینی مینیجر آف اے اسٹیٹ آف اے پیشنٹ ہو ولفلی نیگلیکٹس اور ریفیوزز ٹو ڈیلیور ہز accounts or any property in his possession within the time fixed by the court shall be guilty. اب جو مینیجر کورٹ نے کسی کو مینیجر بنایا ہے اگر وہ اپنے کام میں جان بوجھ کر خیانت کرتا ہے, نگلیکٹ کرتا ہے, ریفیوز کرتا ہے یا جان بوجھ کے کوئی ڈنڈی مارتا ہے تو وہ اس پہ کورٹ کیس کر سکتی ہے. تو یہ مینٹل کیپیسٹی لاز اور کورٹ لاز سے متعلق ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے کہ جی وداؤٹ پریجوڈس ٹو, اب یہ 1 2 3 پہ ہے کہ وداؤٹ پریجوڈس ٹو کرمنل پروسیکیوشن انڈر any other law for the time being in force whoever is guilty of an offense under subsection 1 to 3 shall be punishable. اب اس کی پنشمنٹ کیا ہو سکتی ہے؟ with imprisonment ہو سکتی ہے یا پھر اس میں فائن ہو سکتا ہے extend to 20,000 روپیز اور with both. اور یہ 20,000 2001 کا تھا. تو اگر اس کو ایکٹ کو اگر رینیو کیا جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں دوبارہ دیکھی جائیں گی اگر اس میں کوئی امینڈمنٹ کی جاتی ہے. اچھا, اس کے بعد آ جاتا ہے اینی پرسن ہو کیریز آؤٹ اینی فارم آف انہیومین ٹریٹمنٹ آن اے مینٹلی ڈس آرڈرڈ پرسن وچ انکلوڈس ٹریپیننگ. ٹریپیننگ کا مجھے خود نہیں پتا کہ کیا ہے. برینڈنگ یہ بھی مجھے نہیں پتا کہ کیا ہے. اسکالڈنگ, اسکالڈنگ تو آپ کو پتا ہے کہ جی اسکالڈ برن, ایسڈ برن یا پھر واٹر, چائے کا گرما گرم ابلتی ہوئی چائے کو گرانا کسی کے اوپر, یہ اسکالڈ ہوتا ہے. ابلتا ہوا پانی ڈالنا یہ اسکالڈ ہوتا ہے. لیکوڈ کا برن. ٹری پیننگ ہوتا ہے ڈاکٹر میں ایڈ کروں, وہ جو اسکال میں سوراخ کرتے تھے. کس میں سر؟ دیٹ واز ٹری پیننگ, جو اسکال میں سوراخ کرتے تھے نا ان کو نکالتے تھے. اچھا 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 اچھا. اور سر برانڈنگ کا اگر آپ کو پتا ہو تو؟ یہ برانڈنگ جو ہے یہ بھی کڑے پہننا جو ان کو سخت کر کے. ہاں جی, وہ جس طرح وہ جو شاہ دولہ کے اسکال پہ یا بازو پہ جو مختلف کر لیتے تھے نا, کن کن کے ہیں یہ, کہاں کہاں کے بلونگ کرتے ہیں جس طرح. جی جی جی. تو اب یہ کتنی میل ٹریٹمنٹ ہے. اب یہاں پہ بھی پرسن کا لفظ آ رہا ہے. یہاں پہ جو پرسن امپلائڈ ان سائکیٹرک فیسلٹی کا صرف کلاس 2 میں آیا ذکر, یہاں پہ اینی پرسن کا آیا. یہ پاکستان کا کوئی بھی شہری ہو سکتا ہے. تو اب یہاں پہ جو شاہ دولہ کے مزار پہ جس طرح سے میل ٹریٹ کیا جاتا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو, وہ بیچارے شاید پہلے سے ہی مائکروسیفلک ہوتے ہیں اور ان میں سے بعض بالکل ہیلتھی ہوتے ہیں اور ان کو مائکروسیفلک بنا دیا جاتا ہے ان کے اسکل کے اوپر ایک میٹالک ٹوپا چڑھا کے. تو دیٹ از انہیومین ٹریٹمنٹ, دیٹ از پنشبل, نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. بیٹنگ, ایکسرسائزنگ, ایکسورسزم جن نکالنا, اور جس طریقے سے نکالا جاتا ہے نا بعض لوگ جس طرح سے نکالتے ہیں, دیٹ از ٹوٹلی کنڈیمیبل. اگر کوئی نان ہارمفل طریقہ ہونا کہ صرف قرآن کی آیات پڑھی جا رہی ہیں, سب لوگ سامنے ہیں, کچھ بھی نہیں ہو رہا, چلو دیٹ از ایکسیپٹیبل. لیکن ایکسرسائزنگ کے جو ہم نے طریقے دیکھے ہیں کہ ڈنڈے مار رہے ہیں اور ڈنڈے مار کے جن نکال رہے ہیں, آپ نے فریکچر کر دیا اگلے بندے کو, بروز ڈال دیے ہیں, دیٹ از ٹوٹلی ان ایکسیپٹیبل. اور پھر ایکسرسائزنگ کے آڑ میں اور جو ان سے غلط حرکتیں ہوتی ہیں جو کہ سیکشل افینسز ہوتے ہیں وہ اس سے بھی بڑھ کر ہیں. چیننگ ٹو اے ٹری, یہ بھی ایک اوفینس ہے. اور جب ہمارے جو سپروائزر ہیں انہوں نے جب برے والا میں اس چیز کو روکنے کی کوشش کی, اینڈ ہی ٹرائیڈ ہز بیسٹ ٹو اسٹاپ دس پریکٹس, تو پتہ چلا کہ جی وہ لوگ بہت زیادہ اثر و رسوخ والے ہیں. وہ ایم این ایز, ایم پی ایز اور وزیروں اور ڈپٹی کمشنر اور پتہ نہیں کون کون سب کو ساتھ ملا کے وہ, یعنی کہ انہوں نے وہ سارا کام چل رہا تھا. اس وقت کی بات کر رہا ہوں, مجھے اب کا نہیں پتا. تو یہ, اور they were very influential people. اب ہمارے پاس کوئی اور طریقہ نہیں تھا ایکسپٹ فار دا ہارم ریڈکشن ماڈل, کہ ہم ہارم ریڈکشن تو کریں نا کم از کم, اینڈ ود اے گڈ ول آور
NGO started injecting those people کہ کچھ تو بھلا ہو, کچھ تو کم از کم یہ کہ وہ اگر انہوں نے ساری زندگی اگر چیننگ ٹو اے ٹری بندھے رہنا ہے تو مے بی کہ وہ کچھ عرصے کے بعد وہ اگر ان کو ڈیپو انجیکشن کا کچھ اثر آئے گا تو وہ مے بی کہ وہ 3-4 مہینے کے بعد, سال کے بعد اگر وہ کچھ ان میں پازیٹیو سمٹم زیادہ ہیں, نیگیٹو کم ہیں, وہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہو کے گھر چلے جائیں. اور وہ پھر جب وہاں سے چین سے پھر رہا ہوتے ہیں تو پھر وہ جو مزار والے ہیں جو ان کی بھی چاندی لگی ہوتی ہے مجاوروں کی کہ وہ ان کی پریکٹس خوب چلتی کہ یہاں سے لوگ ٹھیک ہو کے جا رہے ہیں, وہ بھی پھر ہمیں الاؤ کرتے کہ ٹھیک ہے آپ ڈیپو لگائیں. لیکن ظاہر ہے کہ وی آر ناٹ چیننگ اینی باڈی, ہم تو ایک گڈ ول کے ساتھ ان کی مدد کر رہے ہیں کہ تاکہ وہ لوگ ٹھیک تو کم از کم ہونا. تو دیٹ واز اے liaison which was a semi-ethical liaison but made in a good will. تو اب اس میں جو offense آتا ہے وہ چیننگ کرنے والوں پہ ہے, چیننگ کروانے والوں پہ ہے. اور بعض ہم نے ایسا دیکھا کہ بعض مریض تو والنٹریلی چین ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہاں مجھے باندھ دو میرا علاج کرو. ایسے بھی ہوتے ہیں, والنٹری اور انوالنٹری دونوں قسم کے پیشنٹ تھے وہاں پہ. تو پھر یہ کہ وہ ان لوگوں نے ٹھیک ہو کے گھر جانا شروع کر دیا. اور ٹل دا لاسٹ ٹائم, لاسٹ آئی ہرڈ کہ جی وہاں پہ کوئی ان پیشنٹ یونٹ قائم کرنے کا منصوبہ تھا. مجھے نہیں پتا کہ اس میں وہ کہاں تک آگے بڑھا ہے تاکہ ان کو چین سے نجات ملے اور وہ ایک بیڈ پہ آ سکیں. تو آئی ڈونٹ نو, اگر کسی کے پاس کبھی انفارمیشن ہے تو وہ واٹس ایپ پہ اپڈیٹ کر دے لیٹر آن. ٹھیک ہے, اچھا. آف اینی سچ پرسن اور سبجیکٹنگ child to the cultural practice of rendering him mentally retarded. یہ جو ہوتا ہے کہ رینڈرنگ ہم مینٹلی, یہ بیسیکلی اس میں مائکرو کیفلی کی طرف اشارہ ہے کہ جو کہ شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ یہ پریکٹس ہوتی ہے, جس میں which is totally unethical. اور شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ کو شاید اس کا پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ان کے مزار پہ کیا کیا خرافات کی جا رہی ہیں. اور یہ لوگ پھر اگر یہ ان میں سے جو واقعی اللہ تعالیٰ کے ولی تھے وہ قیامت کے دن کہیں گے کہ ہم ان چیزوں سے برات کا اظہار کرتے ہیں, ہم نے ایسا نہیں کہا تھا. اس کے بعد آ جاتا ہے یہ ساری چیزیں جو ہے پنشبل ہیں اور rigorous imprisonment, یہاں پہ لا بہت سخت ہے, which may extend to 5 years اور with fine extending up to ₹50,000 اور with both. اور اگر آج کا 20 سال کے بعد کا دیکھیں تو یہ 5 لاکھ کم از کم بنتا ہے اگر یہ اس لا کو امینڈ کیا گیا فیوچر میں. تو including microcephaly or subject any person to be physically, emotionally or sexual abuse, جس کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ ایکسورسزم کے نام پر یا کسی کو بچے کے دینے کے نام پر سیکشولی ابیوز کیا جاتا ہے, that is totally unacceptable. اس کے بعد آ جاتا ہے کہ جی any person who contravenes یعنی کہ violates any of the provisions of this ordinance or of any rule or regulation made thereunder for the contravention of which no penalty is expressly provided in this ordinance shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 6 months or with fine which may extend up to 10,000 rupees. یعنی کسی نے اگر کوئی بندہ پارشلی اس میں ملوث ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ سزا ہوگی, اور جو ڈائریکٹلی ہوگا جو کہ کرمنل اور کلپریٹ ہوگا اس کے لیے کم از کم 5 years. اور with both, تو یہ یعنی اس میں ایسا بھی کر سکتی ہے کورٹ کے جرمانہ بھی کرے اور جو امپریزنمنٹ ہے وہ بھی کرے. اب آگے ہم تھوڑے سے سافٹر جو کلازز ہیں اس کی طرف پڑھتے ہیں. انڈیمنٹی, جیسے میں نے کہا تھا کہ انڈیمنٹی از آلموسٹ اے سینونیم فار انشورنس,
کہ کچھ ہو گیا, اب اس میں انشورنس ایجنسی یا بندے کے کلینیشین کے امپلائرز یا کوئی اور تھرڈ پارٹی اس میں کچھ نہ کچھ پے کر دے گی. No suit or prosecution or other legal proceedings shall lie against any person for anything which is in good faith done or intended to be in pursuance of this ordinance or rules made thereunder. اور یہ بہت اچھا کیا ہے پنجاب گورنمنٹ نے کہ کلینیشنز کو سپورٹ کیا ہے. بہت سے ممالک ہیں جہاں پہ کلینیشنز کو اس طرح سے سپورٹ نہیں کیا جاتا if they act in goodwill. And I salute پنجاب گورنمنٹ کہ انہوں نے کہا ہے کہ no suit, persecution or other legal proceedings, if you have act in a goodwill تو آپ کو اس کے تحت ایک انڈیمنٹی حاصل ہوگی اور امیونٹی حاصل ہوگی. No suit or other legal proceedings shall lie against the government for any damage caused or likely to be caused for anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of the ordinance or the rules or orders made thereunder. اگر آپ نے ہر چیز بالکل ایتھکس کے مطابق کی ہے, کسی کو خدا نہ خواستہ نقصان ہوا ہے آپ کی, if you did things in a good will, تو آپ کو مینٹل ہیلتھ آرڈیننس میں یو کانٹ گو اگینسٹ دا سکائٹرسٹ, پھر آپ کو اور دوسری چیزوں کا دوسرے ایکٹس کا سہارا لینا پڑے گا. لیکن مینٹل ہیلتھ آرڈیننس کہ آپ کو اس طرح سے یو وونٹ بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل if you are an ethical psychiatrist and if you are doing things according to the law and in a good will. اس کے بعد نیکسٹ آ جاتا ہے کہ جی انسپیکشن آف دی مینٹلی ڈسآرڈرڈ پریزنرز. اب یہ بھی ایک اہم چیز ہے. جس طرح میں بتا رہا تھا کہ بعض بڑے بڑے سائیکیٹرسٹ تھے اس زمانے کے جن کو اس وقت بلایا گیا تھا کہ جب 99 بچوں کا جو قاتل تھا جاوید اقبال, اس نے جب کیا ان کو مرڈر کیا, ابیوز کیا, تو اس کے بعد ان سائیکیٹرسٹ کو بلایا گیا اور انہوں نے پھر اپنی کورٹ رپورٹ دی. اینڈ آئی ڈونٹ نو وٹ دیٹ رپورٹ واز. تو اس طرح سے سائیکیٹرسٹ کو پریزن میں وقتاً فوقتاً بلایا جا سکتا ہے. اور اسی طرح جب ہم لوگ سروسز میں تھے تو بعض اوقات قیدی بھی ہمارے پاس آتے تھے فار دا ٹریٹمنٹ آف دیئر ڈپریشن ایٹسٹرا فار مائنر ریزنس. تو any persons detained under the provision of section 466 of the Code of Criminal Procedure 1898 یا پھر پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت یا ایئر فورس ایکٹ کے تحت یا نیوی ایکٹ کے تحت, آئی جی پریزنرز جس کو آئی جی محکمہ جیل خانہ جات کہتے ہیں, وہ خود جا کے اس کے ذمہ ہوتا ہے کہ وہ جا کے وزٹ کرے, ڈیٹین پرسن کو جا کے پریزن میں دیکھے وہ, اور یا آئی جی جیل خانہ جات ہوگا اگر وہ بندہ پریزن میں ہے. اگر وہ بندہ مینٹل ہاسپٹل میں ہے وچ از کائنڈ آف سیکیور مینٹل ہاسپٹل, اس میں سارے وارڈز نہیں آتے, اس میں صرف بیسیکلی پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ میں بی دی اونلی فیسلٹی, اور اس میں ہو سکتا ہے پورے پنجاب میں 2-4 اور ہوں. تو ایسے جو کائنڈ آف سیکیور ہاسپٹلز ہیں ان میں وہ اس میں آئیں گے. تو ان میں اگر کسی سائیکیٹرک فیسلٹی میں ہے جو کہ سیکیور سائیکیٹرک فیسلٹی ہے, تو ان دیٹ کیس جو بورڈ آف وزٹرز, جس طرح میں نے بتایا تھا کہ پنجاب مینٹل ہیلتھ اتھارٹی, اس کے جو بورڈ آف وزٹرز ہے وہ بھیجے گی ان کو, بورڈ آف وزٹرز کو بھیجے گی اور وہ ان کے ذمہ ہوگا کہ وہ اس پرسن کو جا کے دیکھیں فرام ٹائم ٹو ٹائم, may visit him in order to ascertain his state of mind, and such a detainee shall be visited once at least every 6 months. اگر جیل میں ہے تو آئی جی جیل خانہ جات اس کا دورہ کرے گا. ہو سکتا ہے کہ وہ اگر اس کو کوئی کنسرن ہو تو وہ کسی سائیکیٹرسٹ کو بھی بلا لے, اور ادروائز یہ کہ جو بورڈ ہے یا بورڈ کے 2 ممبرز ہیں وہ جا کے ایوری 6 منتھس کا دورہ کریں گے, اور اس کے بعد اس کی اسٹیٹ آف مائنڈ کے بارے میں رپورٹ دیں گے پنجاب مینٹل ہیلتھ اتھارٹی کو. اور اگر اس پہ I have a question here. جی بیٹا.
sir, the Inspector General of Prisons is not a psychiatrist or a qualified doctor or somebody who's specialized. So how will he be able to provide a report of the patient regarding his mental health? आई थिंक देखें, जेल में कोई ना कोई तो डॉक्टर होगा, जो जेल का जीपी होगा, वो अपने तौर पे जी मैं कुछ जी सर। डॉक्टर कामरान मैं ऐड करूं? जी जी सर, बिस्मिल्लाह। एक तो जैसे आपने कहा ये PIMH जो है पूरे पंजाब की एक ही फैसिलिटी है जो ऐसी चीजों को डील करती है। ठीक है सर। तो वहाँ ऑलरेडी डिफाइंड बोर्ड है। बिल्कुल सर। जो जैसे आप इसमें लिखा है 6 months, वो तो जाहिर है लीगली मिलता है, लेकिन उससे पहले भी वहाँ वो अपने अपने लिहाज से उनको अरेंज कर लेते हैं, बुलवा लेते हैं। 2-3 प्रोफेसर जो भी डिफरेंट अदारों की वहाँ जाते रहे हैं, तो PIMH की एक स्पेसिफिक वर्किंग है इन चीज़ों की असेसमेंट की। बिल्कुल। तो इसी तरह की 2 फैसिलिटीज है, एक KPK में है और एक सिंध में है। सिंध में तो गिद्दू बंदर वाली है, वही बलूचिस्तान को केटर करती है, हैदराबाद वाली, और KPK में डडियाल में है। तो एक एक फैसिलिटी है, पेशावर में थी पहले, वो शायद क्लोज हो गई है। ठीक ठीक। तो जो लीगली करती हैं, लेकिन IG ने नहीं करना होता। जैसे जजेस जाते हैं विजिटर्स पे या जेलर कोई चीज नोट करे ना, तो वो MO को कहेगा। MO जो है वो कंसर्न डिपार्टमेंट को करेगा। जैसे जो डिवीजन में हम काम कहें तो हमारे पास आते हैं 7 डिस्ट्रिक्ट से। इसी तरह लाहौर पहले केटर करता था गुजरांवाला को, काड़ा वगैरह को। गुजरांवाला में अपना डिपार्टमेंट बन गया, तो लाहौर साहिवाल को करता था, अब साहिवाल में बन गया। हर डिवीजनल हेडक्वार्टर में ऐसे लोग हैं जो ये सर्टन करते हैं, उसके पास वो भिजवा देते हैं, उनके साथ प्रिजनर वार्ड अटैच हैं। तो जो चीज वहां फाइनल नहीं होती वो फिर दोबारा इधर आ जाती है PIMH। हम लोग वो रेफर कर देते हैं। यहाँ चूंकि बड़ी फैसिलिटी है, बोर्ड है बकायदा जो रेगुलरली विजिट करता है और फैसले करता है। तो लीगल केसेस जो हैं वो जैसे जज की डायरेक्शन हो उसके लिए जल्दी भी मीट अप हो जाता है बोर्ड। जो रूटीन वाले केसेस ना उनके लिए 6 months है कि उनका स्टे रखना है कि नहीं रखना। जी जी। अब इसमें कोई और क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी थैंक यू। ठीक है, तो जिस तरह सर ने फरमाया कि प्रिजन में जो लोग होंगे उसमें प्रिजन का जो GP या मेडिकल ऑफिसर होगा वो एग्जामिन करेगा, और IG जेल खाना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बल्कि जिस तरह 2 जजेस भी जा सकते हैं, कोई भी एग्जामिन कर सकता है जाके 6 months में, लेकिन दैट विल बी अंडर अ मेडिकल ऑफिसर। मेडिकल ऑफिसर जैसे ही कंसर्न फील करेगा तो वो जो आगे इन लाइन जो साइकाइट्रिस्ट हैं उनसे वो कांटेक्ट करेगा, और या साइकाइट्रिस्ट को आके एग्जामिन करना पड़ेगा या पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ में जाके उनको दिखाया जाएगा। तो दोज केसेस विल नॉट बी नेग्लेक्टेड एट ऑल। दूसरी बात तो और जाहिर है कि वो जो फिर रिपोर्ट होगी स्टेट ऑफ माइंड की वो साइकाइट्रिस्ट को ही फिर देनी पड़ेगी, स्पेशली इन कॉम्प्लिकेटेड केसेस। Of such person to the authority under whose order the accused person detained and the IG of prisons, और in case ये आगे repetition हो रही है, ये मैंने बहुत गौर किया रात को, ये बार बार वही फिक्र है जो दोबारा रिपीट हो गया। That's what it says कि जी हाँ, मैं ये बता रहा था कि हमारे UK में क्या होता है। UK में सेक्शन 3741 होता है, और जो हम लोग जो करते रहे हैं वो ये कि बाज लोग तो सिक्योर यूनिट्स में हैं, बाज लोग हाई सिक्योर, लो सिक्योर, मीडियम सिक्योर यूनिट्स में। जो जनरल एडल्ट साइकाइट्रिस्ट है उसका उनके साथ इतना ताल्लुक नहीं होता, फोरेंसिक साइकाइट्रिस्ट का होता है। लेकिन जो जनरल एडल्ट साइकाइट्रिस्ट को जो UK में होता है वो ये कि सेक्शन 3741 कुछ लोग होते हैं कि जिनको बेल पे रिहा किया होता है, और वो तकरीबन वो जो है ना वो सारी जिंदगी उनका वो चलता रहता है। उनको होता है कि एवरी 3 months फिर हमें रिपोर्ट देनी पड़ती थी जब मैं UK में था, कि आप एवरी 3 months उनके घर जाके या उनको क्लिनिक में बुला के, आउट पेशेंट्स में बुला के इनकी रिपोर्ट तैयार करें और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को दें। That was the equivalent, a community equivalent in the UK. That was just a side discussion, तो उसमें nothing to do with Punjab. अच्छा, उसके बाद आ जाता है जी, the government may empower the officer in charge of the jail in which such an accused person is detained to discharge all of the functions
of the inspector in general of prisons. تو جو آفیسر ان چارج آف دا پرزن ہے وہ بھی اس میں کر سکتا ہے. اور اس کے علاوہ جس طرح سر نے فرمایا کہ ایکسٹرنل جو ججز ہیں وہ بھی اپوائنٹ ہو سکتے ہیں کہ جو آ کے وزٹ کریں اس پریزن کی فیسلٹی کو. آگے آ جاتا ہے جی فورینزک سیکائٹرک سروسز. اسپیشل سیکورٹی فورینزک سیکائٹرک فیسلٹیز شیل بی ڈیولپڈ بائی دا گورنمنٹ ٹو ہاؤس مینٹلی ڈس آرڈرڈ. جی ڈاکٹر کامران میں تھوڑا سا ان پٹ اوپر والے میں بھی دے دوں. جو ایسے انڈیمنٹی کی بات ہوئی نا جی, انڈیمنٹی آپ کو حاصل ہوتی ہے ایز اے فزیشین. وہ آپ کی جو جس نے آپ کے خلاف پروسیکیوٹ کرنا ہے نا, وہ آپ کی بیڈ انٹینشن شو کرے گا, پھر آپ کے خلاف کیس بنے. بالکل ایسا گڈ انٹینشن میں آپ کو انڈیمنٹی حاصل ہے, ادروائز آپ کو دوسری کورس میں پروو کرنا پڑے گا. اب اس میں فردر جو چینج آ گئی ہے نا, یہ کورٹ کیسز نہیں رہے, اب ہیلتھ کیئر کمیشن ڈیل کرتا ہے ان کو. بالکل صحیح. تو وہاں کیسز ریفر ہوتے ہیں میل پریکٹس کے, باقی سارے ان آل آسپیکٹس. اگر وہاں سے ہینڈل نہ ہو تو پھر کورٹ جائیں گے. ایک سٹیپ بیچ میں آ گیا ہے, تو وہ ایک طرح کی پروٹیکشن بھی ہے, ایک طرح کا مطلب ایک اور ادارہ بھی ہے جس کو آپ کو سم ٹائم فیس کرنا پڑتا ہے. ایگزیکٹلی, بالکل اس طرح. بالکل صحیح, تھینک یو سر. اچھا, اس کے بعد آ جاتا ہے جی فورینزک سیکائٹرک سروسز. اور جس طرح پروفیسر صاحب نے فرمایا کہ جی جو پورے پنجاب میں ایک ہی سیکیور یونٹ ہے اینڈ دیٹ از پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ, اور اسی طرح ہر صوبے میں ایک ایک ہے. اور تو اسپیشل سیکورٹی فورینزک سیکائٹرک فیسلٹیز شیل بی ڈیولپڈ بائی دا گورنمنٹ ٹو ہاؤس مینٹلی ڈس آرڈرڈ پرزنرز, mentally disordered offenders as may be prescribed. اس کے بعد admission, transfer or removal of these patients concerned with criminal proceedings in such facilities shall be under the administrative control of the IG prisons. اور the board of visitors shall have an access. جس طرح سر نے فرمایا کہ جی board of visitors ریگولرلی آتا ہے اور وہ آ کے دیکھتا ہے کہ ہر چیز اکارڈنگ ٹو دا ایتھکس ہو رہی ہے, اکارڈنگ ٹو دا لا ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. اور یہ ساری چیزیں اسی طرح جو ہمارے جہاں پہ میں پریکٹس کرتا ہوں یو کے اینڈ آئرلینڈ, وہاں بھی یہ ساری چیزیں ہیں کہ بورڈ آف وزٹرز جاتا ہے مختلف فیسلٹیز میں اور جا کے دیکھتا ہے کہ کام ٹھیک ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. آگے آ جاتا ہے کہ جی اسپیشلائز سیکائٹرک ٹریٹمنٹس, اور اس میں بھی پھر وہی میڈیکل ایتھکس کی بات ہو جاتی ہے. اسپیشلائز سیکائٹرک ٹریٹمنٹ میں بی کیریڈ آؤٹ ود انفارمڈ کنسنٹ. اب انفارمڈ کنسنٹ کا ہم نے جس طرح کل بھی ڈسکس کیا تھا کہ دو مطلب ہوتے ہیں. جو ایک عام میڈیسن میں جو اس کا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ ایک مریض جو بات کر رہا ہے اور آپ بات سن رہے ہیں, یہ ایک انفارمڈ کنسنٹ ہے وربل کنسنٹ کی طرح. لیکن یہاں پہ انفارمڈ کنسنٹ کا مطلب ہے کہ ریٹرن انفارمڈ کنسنٹ انڈر دی لا, دیٹ از دا میننگ آف انفارمڈ کنسنٹ, کہ carried out with the written consent of the patient or on the orders in writing with the psychiatrist in charge of the patient or his relatives or guardians if the patient is a minor. یا تو پیشنٹ خود کنسنٹ کرے گا ریٹن, اسپیشلی جو الیکٹرو کنولسو تھراپی ہوگی اس کے لیے ریٹن کنسنٹ ضروری ہوگا. ڈیپو کے لیے میں بی ناٹ, لیکن ای سی ٹی کے لیے اٹ شوڈ بی نیسسری. تو اگر پیشنٹ مائنر ہے, اگر بچہ ہے مثلا ٹین ایجر ہے کوئی, تو اس کے جو پیرنٹس ہیں دے کین کنسنٹ آن ہز بہاف. اگر وہ ایڈلٹ ہے تو وہ اگر کیپیسٹس ہے تو وہ خود کنسنٹ دے گا, اگر کیپیسٹی نہیں ہے تو پھر وہ اوپر جتنا ہم نے سارا ڈسکس کیا تھا اس کے مطابق اس کو ڈیل کیا جائے گا. All electroconvulsive treatments shall preferably be administered under general anesthesia. اس میں اٹس اے پریفرنس. آگے آئی ڈونٹ نو کہ آگے جو مینٹل ہیلتھ ایکٹس آتے ہیں اس میں پریفرنس ہوتی ہے یا نیسسری قرار دیا جاتا ہے, لیکن یہ انڈر جنرل اینستھیزیا اینڈ پریفریبلی بی انڈر مسل ریلیکسنٹ ایز ویل. بعض جگہوں میں نے جہاں تک سنا, آئی ڈونٹ نو اف آئی ایم رائٹ اور ناٹ, کہ بعض جگہوں پہ جنرل اینستھیزیا تو دے دیتے ہیں, مسل ریلیکسنٹ نہیں دیتے, حالانکہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے. اینڈ دین آف کورس ای سی ٹی از اے ونڈرفل ٹریٹمنٹ, اٹ شوڈ بی کنٹینیوڈ.
All electroconvulsive treatments shall be advised by psychiatrist in charge of the patient, recording the reasons for such advice and stating the reason as to why the alternative available methods of treatment are not appropriate. कोई भी जब IMM का इम्तिहान दे रहे हो या पार्ट 2 का टॉक्स हो, आपने हमेशा alternate treatments को ज़रूर देखना है. इवन आप अगर कोई आप ऐसे लिख रहे हैं तो alternate treatments को ज़रूर आप मद्देनज़र रखें कि इसका alternate क्या हो सकता है, क्योंकि आपको जो वहाँ पे मरीज़ बना हुआ है वो पूछ सकता है कि डॉक्टर साहब मैं नहीं लवाना चाहता बिजली से झटके, कोई और चीज़ है. आप कम से कम उसको बता सकते हैं कि जी हमारे पास साइकोलॉजिस्ट है, उसमें थोड़ा देर लगेगी, थोड़ा टाइम लगेगा. इसके अलावा लिथियम दे सकते हैं और दवाइयाँ हैं, लेकिन उसमें ज़रा टाइम ज़्यादा लगेगा. यू कैन एक्सप्लेन ऑल दीज थिंग्स. लेकिन ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट्स को आपने कंसिडर करना है. फिर उसके बाद कहना कि वाई द ऑल्टरनेटिव अवेलेबल मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट आर नॉट अप्रोप्रिएट, और आप ये मेंशन करेंगे कि जी इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, नंबर 1. दूसरा ये कि मरीज की जान को खतरा है, मरीज की जान भी जा सकती है अगर आपने इसी वक्त ECT ना दी. उसने तो खाना पीना छोड़ दिया बिल्कुल, या वो तो जाके सुइसाइड करने लगा है. ये सारी रीजंस आप लिखेंगे उसमें. Administration of long-acting antipsychotic depot injections shall only be carried out upon the advice of a psychiatrist for a specific for a period as specified in the prescription and shall be reviewed periodically. डेपो जो आप देते हैं कंटिन्यू इट, और उसमें प्रोलैक्टिन लेवल्स और जो हैं लिपिड्स और ग्लूकोज, ये मेटाबॉलिक प्रोफाइल, जी बिल्कुल मेटाबॉलिक प्रोफाइल, ये आप ईयरली इसको मॉनिटर करते रहें, ECG मॉनिटर करते रहें, एंड डेपो इज अ वेरी गुड थिंग. आगे आ जाता है जी साइकोसर्जरी विच इज नॉट डन ऑलमोस्ट एनीवेयर इन द वर्ल्ड. हाँ, जो उसकी मॉडर्न सोफिस्टिकेटेड जो फॉर्म है वो डीप ब्रेन स्टिमुलेशन है, और मैंने आज तक एक मरीज भी ऐसा नहीं देखा जिसको DBS लगाया गया हो या लगाया जा चुका हो और मेरे पास आया हो. मैंने ऐसा कोई मरीज नहीं देखा जिसको DBS लगा हो. साइकोसर्जरी वाला भी मैंने कोई पेशेंट नहीं देखा. It's just a theoretical clause कि no person shall advise and carry out psychosurgery or make any decision to carry out psychosurgery except in the cases where it is decided to be necessary and appropriate in a meeting in this regard attended by a neurosurgeon. अगर ऐसा कोई सूरत हाल पेश आ जाए तो करने वाला तो न्यूरोसर्जन ही होगा ना, उसी को आप साइकोसर्जरी कहेंगे, होगी तो न्यूरोसर्जरी. न्यूरोसर्जन, न्यूरोफिजिशियन, फिजिशियन, 2 अप्रूव्ड साइकियाट्रिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, सबको कंसेंसस देंगे, उसके बाद आप साइकोसर्जरी कर सकते हैं. बट आई डोंट थिंक कि कहीं भी दुनिया में होती है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान. Provisions for public and private sector psychiatric facilities. The provisions of this ordinance shall apply to all psychiatric facility whether in public or private sector. The law is clear कि ये private इदारों पर भी ये सारी की सारी जिम्मेदारियां आयद होंगी, और provisions of facilities उनको भी ये सारी facilities provide करनी पड़ेंगी. Removal of difficulties. If any of and difficulty arises in giving effect to any of the provisions of this ordinance, the government, which is अगर आप number 27 पे देखें तो it most likely government of Punjab may make such order not inconsistent with the provisions of this ordinance as may appear to be necessary for the purposes of removing this difficulty. क्योंकि law उस वक्त नया नया आया था, तो अगर उसमें कोई इबहम पैदा हुआ है, कोई चीज क्लियर नहीं हुई, तो within the 2 years, provided that no such power shall be exercised after the expiry of 2 years from the enforcement of this law. तो वो 2003 तक कोई उसकी डेट होगी कि उस दौरान अगर कोई चीज क्लियर नहीं है तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब कैन मेक इट मोर क्लियर. पावर टू मेक रूल्स. लॉ कौन बना सकता है? जी डॉक्टर अमरा, ऊपर वाले मैं फिजिकल ट्रीटमेंट में ऐड कर दूं, जैसे RTMS. जी सर, उसका जिक्र नहीं है, जाहिर है तब वो था नहीं अवेलेबल. बिल्कुल सर.
اب آ گیا ہے تو نئی امینڈمنٹ میں بھی شاید اس کو بھی شامل کیا جائے. بالکل صحیح. باقی سائیکو سرجری جو ہے وہ پاسٹ میں ہوتی تھی, اب نہیں ہے. بات آپ کی صحیح ہے, لیکن پھر بھی گورنمنٹ نے ظاہر اس کا ڈیفائنڈ بورڈ بنا دیا ہے. ڈیفینیٹلی. اور جیسے آپ لاہور آپ کا انسٹیٹیوٹ ہے نیورو سائنسز کا, تو ایل جی ایچ کو بنایا نا انہوں نے, وہاں آلموسٹ سارے لوگ ہیں, نیورو سرجنز بھی ہیں, فزیشینز بھی ہیں, لیکن اگر ضرورت پڑے, چونکہ اس کا کولیٹرل ڈیمیج زیادہ تھا اس لیے اتنی پریکٹس نہیں ہے اب, اور فائنر ویز آ گئے ہیں نا اس لیے. بالکل ٹھیک. اچھا اس کے بعد پاور ٹو Thank you. میک رولز. تھینک یو ویری مچ سر. اچھا پاور ٹو میک رولز کے آگے لاز کون بنا سکتا ہے؟ The government may by notification on official gazette make rules carrying out the purposes of this ordinance. اس کے تحت اگر کوئی چھوٹا موٹا رول بنانا ہو تو وہ کون بنائے گا؟ تو وہ اس میں گورنمنٹ ہو سکتی ہے. without prejudice to the generality of foregoing power, the rules may provide for all or any of the following matters, namely prescribe forms for any proceedings under this ordinance. اب اس کے لیے آپ کو کوئی فارم کوئی بنانا ہے تو آپ کو فارم وہ امینڈ نہیں کرنا پڑے گا کہ جی وہ آپ ایک پوری امینڈمنٹ لے کے ہیں پھر آپ فارم بنائیں گے. اگر آپ کو سیکشن 10, 11, 12 کے لیے کوئی بھی فارم بنانے ہیں تو وہ آپ کا جو مینٹل ہیلتھ اتھارٹی ہے اس کو اختیار ہے کہ وہ کوئی بھی فارم بنا سکتی ہے. ٹو پرسکرائب پلیسز آف ایڈمیشن, places of safety and regulation of treatment for mentally disordered persons, کہ کس جگہ کو اپروو کرنا ہے انوالنٹری ڈیٹینشن کے لیے یا والنٹری سائکیاٹرک ٹریٹمنٹ کے لیے. مینٹل ہیلتھ کمیشن کین میک اے رول کہ جی یہ ہمارا ایک اپرووڈ سینٹر ہے, یہ سینٹر اپرووڈ نہیں ہے, یہ سینٹر اپرووڈ ہے. اس میں سارے آ جائیں گے, ڈی ایچ کیو بھی آ جائے گا فیصل آباد کا, سمس بھی آ جائے گا, میو بھی آ جائے گا, جنا ہاسپٹل بھی آ جائے گا, گنگا رام بھی آ جائے گا. دے آر آل اپرووڈ سینٹرز. اب کوئی اور سینٹر جو کہ ان پروٹوکالز کا خیال نہیں کر رہا تو لا بنایا جا سکتا ہے کہ اس کو ڈس اپروو کیا جائے. اس کے بعد آ جاتا ہے ٹو ریگولیٹ دا ایڈمیشن, کیئر اینڈ ٹریٹمنٹ آف انڈر ٹرائل پرسنز اور کنوکٹڈ پرزنر. پھر اس کے بعد ریگولیٹ ایڈمیشن کو ریگولیٹ کرنے کے لیے بھی چھوٹے موٹے رولز بنائے جا سکتے ہیں. ٹو ریگولیٹ دا مینجمنٹ آف اے مینٹل ہیلتھ فیسلٹی, اس کے لیے بھی رولز بنائے جا سکتے ہیں. ٹو پرسکرائب کنڈیشن سبجیکٹ ٹو وچ سائکیاٹرک فیسلٹی میں بی لائسنس, جس طرح اوپر میں نے کہا ہے کہ یہ کنڈیشنز ہونی چاہیے. ہر مریض کا ایک علیحدہ سے بیڈ ہوگا, باتھ روم صاف ستھرا ہوگا, جو بھی کنڈیشنز ہیں, ایک سائکیاٹرسٹ ہوگا, ایک ایم او ہوگا, ایک ہاؤس افسر ہوگا. جسٹ مثالیں دے رہا ہوں. واٹ ایور دا کنڈیشنز لیڈ آؤٹ ان دیٹ ڈپارٹمنٹ اور بائی دا مینٹل ہیلتھ اتھارٹی. Ordinance to override the provisions of this ordinance will have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained with any other law of the time being in force. Ordinance میں جتنی چیزیں ہیں وہ ملک کے جو باقی قوانین ہیں اس کے خلاف نہیں جائیں گی. That's what they are trying to say کہ ملک کا جو if I'm wrong correct me, لیکن یہ کہ میری جو سر یہ نہیں سمجھ آئی. اگر آپ صرف یہ ریڈ میں پڑھ لینا, the provisions of this ordinance shall have effect not inconsistent with any other law. اگر آپ مزید اس کو کر لیں تو ناٹ کو بھی آپ ختم کریں. اور جی سر, نہیں ناٹ نہیں ختم کرنا, یہ لیگل ٹرم ہے بیسیکلی, ہمارے لیے نہیں ہے, لا ڈپارٹمنٹ کے لیے ہے کہ یہ جو ہے سب کو اوور رائڈ کر دے گا ایکسیپٹ جو انکنسسٹنٹ ہوگا نا آلریڈی لاز, ان کے اوپر اپلائی نہیں ہوگا. اگر کوئی اس سے کلیش کرتا ہوا تو اس کو انفورس نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. جی تو بیسیکلی یہ کہ یہ کسی بھی لا کے خلاف نہیں جائے گا, جی نہیں جائے گا. ہاں جی, اوور رائڈ کر جائے گا جب خالی جگہ کو, بس جہاں کہیں کلیش ہوا وہاں پھر عدالتیں ڈیسائیڈ کر دیں گی کوئی اس کے اپوزٹ قانون اگر پہلے بنا ہوا تو. بالکل ایسا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آ جاتا ہے کہ جی ریپیل اینڈ سیونگ. پہلے جو ایکٹ تھا وہ تھا لیونسی ایکٹ 1912. اب
उसको रिपील कर दिया ना जी रिपील कर दिया, यानी कल अदम जिस तरह आप लोग पढ़ते हैं या सुनते हैं जी उसको कल अदम करार दे दिया गया है। लेकिन 2001 में जब ये लॉ आया तो उस वक्त जाहिर है कि 1912 के जो कानून था उसके तहत मरीजों को ट्रीट किया जा रहा था और अगले 2-3 साल के अंदर भी उस कानून के तहत ट्रीट किया जाता रहा। तो अब उस सारी चीज को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है कि जो लोग पहले से ही notwithstanding with the repeal of Lunacy Act, hereafter referred to as repealed act or Kal Adam Kanun, all orders made, acts done and powers exercised under the repealed act shall be deemed to have been validly made. अब तक जो के डिटेंशन हो चुकी हैं 2000 में, 2001 में, 2002 में, जो कि पहले से चली आ रही हैं, जब तक कि ये लॉ फुली एनफोर्स नहीं हो जाता, एवरीथिंग हैज बीन वैलिड। लेकिन फिर बाद में जब जो नए आएंगे वो फिर वो मरीज, उन सारे मरीजों को बेसिकली ट्रीट किया जाएगा अंडर द मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस ऑफ 2001। ये 2001 की बात थी। अब तो लुनेसी एक्ट इट्स नो मोर, I mean it's finally repealed incomplete, that's my understanding, क्योंकि इसको तो 20 साल हो चुके हैं। तो ये उस वक्त की बात थी कि अगर किसी मरीज को ट्रीट किया जा रहा है तो उसको उसी तरह ट्रीट किया जाता जाएगा जब तक कि वो नए एक्ट पे उसकी ट्रीटमेंट नहीं शुरू हो जाती। Validly made, done and exercised and deemed or considered always to have had effect accordingly, and nothing contained in this ordinance shall be deemed to apply proceedings, suits or appeals or applications pending under the repealed act before any court immediately before the commencement of this ordinance। भी ये नहीं हो सकता कि जी आप नया कानून आया है तो आप पुराने कानून से के मुताबिक जितने लोगों को ट्रीट कर रहे थे वो सारा के सारा इलीगल हो जाएगा। नहीं, उसको पूरा कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। दैट वाज एन एक्ट एंड दैट वाज अ वैलिड एक्ट, और उसकी ये जगह ली तकरीबन 100 साल के बाद जाके, तो 2001 के ऑर्डिनेंस ने उसकी जगह ली। Such proceedings, suits, appeals shall continue to be heard and disposed of in accordance with the provisions of the previous repealed act। तो वो कुछ अरसे के लिए उसकी जो प्रोसीडिंग्स थी वो भी जारी रहेंगी, यानी जारी रही for some time। That is it for the mental health ordinance। बाकी ये सारे जो हैं ये definitions और references हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा। Right, sir. Sir, मेरा question है डॉक्टर साहब से। जी मैं सर से ही पूछना चाह रही थी कि since in 2001 this was the mental health ordinance, तो क्या इसका जो स्टेटस है वो एक उस पे चेंज हो गया या अभी तक उसको ऑर्डिनेंस ही कहा जाता है? क्योंकि आई हर्ड के ये दरमियान में इट गॉट चेंज्ड। उसमें डॉक्टर साहब ये है कि चूंकि ये मार्शल का जमाना था, ऑर्डिनेंस ही लॉ बन गया था। अमूमन जो डायरेक्ट असेंबली से पास हो ना उसको लॉ कहते हैं, जो प्रेसिडेंशियल या गवर्नर के थ्रू आए वक्ती तौर पे वो ऑर्डिनेंस होता है, लेकिन वो ऑर्डिनेंस अल्टीमेटली अप्रूव हो जाता है। क्योंकि उस वक्त जनरल मुशर्रफ का दौर था, तो वो जो 17th अमेंडमेंट आई जब, उसके बाद जो सारे ऑर्डिनेंस थे वो लॉ बन गया, सच इम्प्लीमेंट हो गए। तो नाम उसका ऑर्डिनेंस है असल में ये लॉ। फिर जब 18th अमेंडमेंट आई और जो हेल्थ है वो प्रोविंशियल बन गई, वो थोड़ा जल्दी किया उन्होंने, पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट ने, तब कुछ चीज़ें फेडरल रहने देनी चाहिए थी। ये जैसे लॉ या बाकी सारी चीज़ें हैं ना, इसको ओवरऑल ही रखते तो ज़्यादा अच्छा था। अब सूबे ने इसको अपना लिया अपने अपने लिहाज से, थोड़ी बहुत अमेंडमेंट्स करके, अदरवाइज उसकी बेसिक स्ट्रक्चर वही है 2001 वाली। इसीलिए वो वाला कहते हैं तो असल में अब ये अपना अपने सूबे का लॉ। अच्छा, इट्स नॉट एन ऑर्डिनेंस है, अब ये मेंटल हेल्थ एक्ट है। ऑर्डिनेंस का वर्ड चूंकि पुराना 2001 वाले को उन्होंने अप्लाई किया था, इसलिए वही यूज होता रहता है। तो सिनोनिम में एक्ट और ऑर्डिनेंस एक ही चीज है। अब थैंक यू सर, यू मेड इट क्लियर। क्लियर हो गया पॉइंट? बताएं वरना मैं और एलैबोरेट कर। सर बिल्कुल क्लियर हो गया ये। जी सर, समझ आ गया, थैंक यू। So
डॉक्टर बेन जी मेरी आपको एक सजेशन है कि इतनी मेहनत डॉक्टर कामरान करते हैं तो आप प्लीज इसको प्रॉपर्ली एडवर्टाइज किया जी करें जी अमंग सर, ऑल दी रेजिडेंट्स और राइट सर, थ्रू आउट ठीक है। पाकिस्तान के लिए इसको किया करें स्पेसिफिकली। चलो लॉ तो पंजाब वाला हो गया, लेकिन बाकी जो ज्यादा टॉपिक्स हैं ना वो पूरे आप डिफरेंट जी सर, फोरम्स में नहीं है पीजीआर वालों में। सर हूँ। द थिंग इज कि वो डिफरेंट लोगों की कुछ कमिटमेंट्स होती हैं, तो वो फिर सर की रिकॉर्डिंग सुन लेते हैं। इस तरह से मुझसे रिक्वेस्ट की सुन जाती है कि लेते हैं, जी अच्छा नहीं आप जैसे आज सर की संडे है रिकॉर्डिंग शेयर मुझे तो करें। मैंने तो वैसे इट्स माय गुड लक, मैंने देखा कि ये शो हुआ और टाइम मैच कर रहा था, तो वी शैल बी वेरी थैंक यू थैंकफुल सो मच डॉक्टर सर। कामरान जो अपना टाइम निकाल के अपनी एनर्जीज निकाल के हम सब लोगों इंडीड को सर, एजुकेट करते हैं। जी तो अगर Thank you, sir. साइमल्टेनियसली लोग अटेंड करेंगे ना रिकॉर्डिंग की बजाय, वो मेरे ख्याल में जी, ज्यादा इंटरेक्टिव होगा। दैट्स ट्रू जी।